وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نبا آیت نمبر 26 سے 30 تک. آج کا موضوع کیا سرکش سیدھے جہنم میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ موجود ہوگے. وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے. وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے. ان جہنم كانت مرصادا، بے شک دوزخ ایک گھات ہے، للطاغین مآبا، یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا. الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ. جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا. سامعین اکرام، سورہ نبا آیت نمبر 26 لفظی ترجمہ جزاء وفاقہ، یہ بدلہ ہے پورا پورا. یعنی یہ جو بدلہ ہے یہ پورا ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ جو تھے وہ آخرت کی امید نہیں رکھتے تھے. اور سامعین اکرام، تھوڑا سا میں اگر آپ کو گزشتہ سبق کی طرف متوجہ کروں، آیت نمبر 21 میں ہم نے پڑھا کہ ان جہنم کانت مرصادا. جہنم جو ہے وہ ایک وہ ہے، آپ کو میں نے بتایا نا، گھات میں ہے. یعنی جو اس کے قریب جائے گا تو وہ اس کو پکڑ لے گی. اور اس کا بھی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ ہم سب لوگ، یعنی دیکھیں، دنیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت سارے برائیوں کی جڑ ہے. تو دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہیں، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا. ورنہ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں. ہم لوگ جو ہے وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، جبکہ یہ مناسب نہیں ہے. لیکن جو شخص بھی یعنی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم نے اس کو پکڑ لیا. اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کی محبت کو اگر آپ نے
ترجیح دے دی اللہ کی محبت پر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا نے گرفتار کر لیا، اپنے پنجے میں لے لیا۔ دنیا، اگر آپ یہ کہہ لیں کہ دنیا ایک جہنم ہے اللہ کی یاد کے بغیر، یہ تو یعنی حدیث شریف ہے کہ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولا، دنیا لعنتی ہے اور لعنتی ہے جو کچھ اس میں ہے لیکن اللہ کی یاد۔ لیکن ہم جو ہے یعنی وہ جملہ جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا عذاب ہے، جہنم ہے، لعنتی ہے۔ اس طرح ہم سوچتے نہیں ہیں، نہ ہمیں یعنی ایسا غور و فکر کرتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ جملہ کرتا ہوں کہ اللہ کی یاد سے اگر آپ کا دل غافل ہے تو یہ دنیا عذاب ہے، یہ دنیا آپ کے لیے پھر جہنم بنے گی، اور یہ دنیا جو ہے پھر لعنتی ہے۔ اللہ لعنتی کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور۔ اور یہ کون ہے؟ یہ سرکش لوگ ہیں۔ جہنم ٹھکانہ ہے سرکش لوگوں کا۔ آج ہم من حیث القوم ایک سرکش قوم ہے۔ سامعین اکرام، اس بات پہ ذرا اچھی طریقے سے آپ غور و فکر کریں تو ایسا ہی ہے۔ یعنی ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دور رہ کے گزار رہے ہیں، اللہ کے قریب نہیں ہے۔ جو آنے والا دن ہے گزرے ہوئے دن سے، آج کا دن ہمارا گزرے ہوئے دن سے بدتر ہوتا ہے، جبکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے کہ آج کا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے، لیکن ہمارا جو آج کا دن ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بدتر ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، ہماری جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کی منزل دراصل جہنم ہے۔ یہ بات ذرا آپ سوچیں نا اس بات پہ، کیونکہ یہ ہمارا روایتی درس نہیں ہے۔ مطلب اس میں تو ہم حقیقت کی بنا پہ سوچتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مطلب ہم ایک بات کرتے ہیں۔ ہمارا رخ اگر دنیا کی طرف ہو گیا اور اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے، دیکھیں، اللہ کی طرف توجہ کرنا یہ جنت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت کی طرف رخ کر لیا۔ اگر اللہ آپ کی منزل بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت آپ کی منزل ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا، ظاہر کی طرف کر لیا، اس کا مطلب حقیقت میں یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے نادانستہ کہ آپ نے جہنم میں جانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رب کو جو بھلا کے زندگی گزارے گا وہ تو سرکش ہے، اور سرکشوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ یہاں آیت نمبر 22 میں سورہ نبا کی آپ پڑھ لینا، للطاغین مآبا، یہ جہنم کس کا ٹھکانہ ہے؟ یہ سرکشوں کا ہے، اور وہ اس میں مدتوں رہیں گے، اور اس میں کوئی ٹھنڈک یا کوئی پینے کی چیز، پینے کے قابل نہیں ہوگی چیز، جو وہ پئیں گے تو وہ پینے کے قابل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس کو ٹھوسیں گے، یعنی زخموں کا دھون اور گرم پانی۔ جزا و وفاقہ، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ اگر ہم یعنی دیکھیں یا اس تمام صورتحال کا جائزہ لیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایک بات تو بالکل واضح طور پہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ناکامی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ناکامی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ لیکن اگر کوئی ناکام ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی نہیں روکتا۔ دنیا کی طرف متوجہ ہونے والے اپنے آپ کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، اور یعنی جس نے بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک بہت بڑے نقصان کا سودا کر لیا۔
اس نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. قرآن میں یہ مضمون ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض خرید لیا ہے. اب ان کی یہ تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ یہ ہدایت پائیں گے. اور یہ سامعین کرام، یہ جو سورہ نبا ہے اور جو مضامین آ رہے ہیں، یہ آپ یقین کر لیں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ آج کے لیے ہے. کل کے جو لوگ تھے وہ تو گزر گئے. قرآن رہتی دنیا تک ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نصیحت ہے. تو اب جو مضامین آ رہے ہیں اس میں تو دیکھیں، ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ یہاں جہنم کے مستحق کون لوگ ہیں، اس کو آپ ذرا دیکھیں نا. سرکش لوگ ہیں. اب سرکشوں کا کوئی مذہب تو نہیں ہوتا. سرکش تو سرکش ہیں. سرکش مسلمانوں میں بھی ہیں اور سرکش جو ہے وہ کافروں میں بھی ہیں، مشرکوں میں بھی ہیں. یہ سارے سرکش لوگ ہیں. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں جو منافقین تھے وہ سرکشی پہ آمادہ تھے. بظاہر مسلمان تھے یا اسلام کا لبادہ انہیں اوڑھا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تو کافروں کے ساتھ اکٹھا رکھا ہے. جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم مأواہم جہنم. یا دوسری جگہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. بہرحال سرکشی کی میں بات کر رہا ہوں. سامنے کرم غلط فہمی میں نہ رہیے کہ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں. آپ مسلمان برائے نام تو ہو سکتے ہیں، لیکن مومن اس وقت تک آپ نہیں بن سکتے جب تک آپ کے دل میں وہ یقین راسخ نہ ہو جو کہ مطلوب ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. تو بہرحال یہ ساری بات ہے اور اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام وہ کیا ہے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا. یہ وجہ بتائی جا رہی ہے لوگوں کے، یعنی جو لوگ جہنم کے مستحق ٹھہرے ان کا رویہ کیا تھا دنیا میں. یہ یعنی جو آج کا سبق ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ جو جہنم جائیں گے یا جو مستحقین جہنم ہو گئے روز قیامت، ان کا دنیا میں کیا رویہ تھا. ایک جملہ، دو جملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے جیسا کہ ہم. آپ کو یقیناً تکلیف تو ہوتی ہوگی جب میں ایسے جملے کہتا ہوں، لیکن میں تو مجبور ہوں. یعنی بیماری کی تشخیص تو ہم نے کرنی ہے نا. اگر ہم بیماری کی تشخیص نہیں کریں گے تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ دونوں صفات آج ہم میں بدرجہ اتم موجود ہیں، پورے طریقے سے موجود ہیں. ایک تو یہ کہ حساب کی کوئی تمنا نہیں ہے ہمیں. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یعنی حساب کی، یعنی آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا. مومن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے. ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے سامعین کرام، اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یوم حساب کی کوئی نہ توقع ہے نہ امید ہے. پھر یعنی اب یہ ہے نا کہ دوسری جو آیت ہے فَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كَذَّابًا. ہماری احکامات کو جو زندگی گزارنے کے متعلق تھے، یعنی قرآن میں جو بھی احکامات ہیں، آج ہمیں ان کی پرواہ تو نہیں ہے. آج ہم آیات قرآنی کو جھٹلا کے زندگی گزار رہے ہیں.
ہم آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کی بنیاد تکذیب آیات الہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ تم خواہشات نفس کے مطابق زندگی مت گزارو، اور جو شخص خواہشات نفس کی بنا زندگی گزارتا ہے وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے، جو قرآن میں بات ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ کون ہے گمراہ اس شخص سے، یعنی وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے جو اللہ کی ہدایت کے برعکس خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہا ہے۔ تو ہماری تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ تم نے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات نفس پہ، یعنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، روک لیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بالکل وضاحت کی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، او کما قال، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بے وقوف ہے، کمعقل ہے، بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہا ہے اور اس کے باوجود اللہ سے وہ امید رکھتا ہے مغفرت کی، بخشش کی۔ یہ بہت بڑا جو ہے بے وقوف شخص ہے۔ آج ہم سب بے وقوف ہیں، اس طرح دھڑلے سے سرکشی کا رویہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں توقع ہے رب کی بخشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اور جنت میں جانے کی۔ میں سنتا رہتا ہوں، میں خود یعنی ذاتی طور پہ سنتا رہتا ہوں کہ بس مجھے تو پورا یقین ہے، یعنی ایک ساتھی تھا ہمارا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو پورا میں گیا اور بس سیدھا جنت میں جاؤں گا، لیکن عمل تو سارا سرکشی کا ہے ہمارا۔ کوئی ایک آدمی کی تو بات نہیں، یہ تو من حیث القوم ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم ایک سرکش قوم ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ہدایت کی اور اللہ کی رسول کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی۔ تو دو باتیں آج سامعین کرام ہم نے پڑھ رہے ہیں کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ جو تھے یہ حساب یعنی حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ آج کا ماحول دیکھ لیں آپ۔ بہرحال وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یعنی ان کے ہر عمل کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ کفار جو سرکش لوگ ہیں، جو مشرک ہیں، جو سرکش ہیں، تو یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ ان کے ساتھ تو بس یہ تو تھے ہی گمراہ، تو گمراہوں کے ساتھ کیا حساب کتاب ہوگا؟ ان کی نیکیاں ہی کہاں ہیں؟ یہ تو اعمال ان لوگوں کے تلیں گے جن کا کچھ خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، کچھ نیک ہوں گے، کچھ برے کام ہوں گے۔ جس نے ارادہ ہی نہیں کیا آخرت کا یا آخرت میں کامیابی کا، یہ لوگ تو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ تو انکار منکرین حق ہیں، تو ان کو تو ہانک کے لے جایا جائے گا، ان کے تو چہرے کالے ہوں گے اور ان کو ہانک کے گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو کل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اب چکھو، اب مزہ چکھو، اب تمہارا عذاب ہم بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ ایک بات اگر آپ دیکھیں اور غور کریں، اور یقیناً غور کرنے کی ہے، دیکھیں ہم جو یہاں کوئی قانونی جرم کر لیتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو جج کہتا ہے قانون تمہیں سزا دیتا ہے، تمہیں عمر قید کی سزا دیتا ہے، یا تمہیں پھانسی کی سزا دیتا ہے، اور یا یعنی اتنے کوڑے ہوں گے، یا جو بھی سزا ہوگی۔ لیکن یہاں دنیا میں تو سزا جو بھی جرم ہو، موت سے زیادہ کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ بھئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کو بھلا دے، لیکن یہ تو ہے تو اللہ کی مخلوق، اللہ نے تو بڑے پیار سے اسے پیدا کیا ہے، اب ہمیشہ کے لیے نارے جہنم میں اس کو جلنا، یعنی اس نے ایک دن، اب 50,000 سال کا تو دن ہوگا قیامت کا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کافرین کے لیے، جو منکرین حق ہیں، جو سرکش ہیں، جو باغی ہیں جیسا کہ ہم، ان کے لیے تو 50,000 سال کا، اب ان کی تو سزا بس پوری ہو جانی چاہیے تھی روز قیامت کے دن ہی، یعنی جو گنہگار ہیں، مجرم ہیں، ان کی تو سزا، یعنی یہ اگر یہ اپنی ہم کم عقلی سے سوچیں اور کچھ تدبر نہ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی چلو انہوں نے 100 سال جو ہے مجرمانہ گزار دیے، چلو 50,000 سال ان کی سزا ہوگی، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہم اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور قرآن میں بھی ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، ایسا ہے کچھ آیت ہے بہرحال، تو 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ چلو اس نے 100 سال کی مجرمانہ زندگی گزاری تو ٹھیک ہے، 50,000 سال کافی ہیں اس کی سزا کے لیے، یعنی یہ ہماری جو کم عقلی ہے، جو عام سطحی عقل سے ہم سوچتے ہیں، تو وہ کہتی ہے اب ہمیشہ کے لیے 100 سال اس نے نافرمانی کی تو 100 سال کی سزا اب 200 سال دے دیں، 1000 سال دے دیں، 50,000 سال دیں، لیکن اس کے بعد وہ روز قیامت تو صرف ابتدائیہ ہے، اس کے بعد تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، یعنی آپ یعنی سوچیں۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے سامعین اکرام جو میں نے آپ کو ابھی بیان کی، یہ اصل میں یعنی جو مسلمان گناہگار ہوتے ہیں، مومنوں سے، مسلمانوں سے گناہ کا ارتکاب ممکن ہے، صغیرہ یا کبیرہ۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک صرف پیغمبروں کی ذات ہوتی ہے، اور ہر گناہ سے پاک ہوتی ہے وہ ذات۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، باقی اگر کوئی صاحب تقویٰ بھی ہے تو اس سے کوئی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، انسان کمزور ہے۔ اب ان کے لیے جو ہے پھر یہ جو گناہوں کی معافی ہے یا سزا ہے کوئی معین وقت کے لیے، تو پھر یہ اس کا حساب کتاب تو دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے دیتے ہیں، یعنی ایسا ممکن ہے کہ آپ پہ بخار آیا، مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو گئے، آپ نے اس پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس صبر کی بدولت آپ کے گناہ معاف کر دیے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک شخص کامل وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کامل وضو کے ذریعے بھی، کامل نماز کے ذریعے بھی۔ پھر اگر کچھ یعنی پھر بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو میں نے آپ کو سوال کیا ہے ابھی یہ مضمون زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر قبر میں، عذاب قبر میں وہ گناہ جو ہے پورے ہو جاتے ہیں، جو مومن گناہ گار ہے اس کے گناہ عذاب قبر سے پورے معاف کر دیے جاتے ہیں، عذاب ان کو دے دیا جاتا ہے، سزا دے دی جاتی ہے۔ روز حشر یعنی اس کا امکان ہے کہ زندگی میں گناہ ختم نہ ہو، معاف نہ ہو، قبر میں معاف نہ ہو، روز حشر کا ان کی سختیاں جو ہیں اس کی صورت میں اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ پھر وہاں بھی نہ ہو تو کچھ عرصے کے لیے اس کو جہنم میں رکھا جائے گا،
اور پھر وہاں سے، یعنی یہ حدیث میں باقاعدہ موجود ہے، تو گناہوں سے اس کو پاک کر کے پھر جنت میں لے آیا جائے گا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں اور مومن گناہگار ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو سرکش، جنہوں نے سرکشی اختیار کی، یعنی ان لوگوں کی یہاں معافی جو ہے یہ وہ تو جو سرکش لوگ ہیں۔ میں وقت تھوڑا ہے، میں آپ کو پھر بھی انشاءاللہ کبھی تفصیل آ جائے گی، لیکن میں مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کا مقصود اللہ نہیں تھا وہ لوگ تو جائیں گے سیدھے سیدھے، ان کے تو گناہوں کا کوئی، ان کے ہاں تو نیکیوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی سرکش انسان نے کچھ نیکیاں کی بھی ہوں تو وہ لا حاصل ہیں اور وہ ضبط ہو جائیں گی روز قیامت، اور اس کا زندگی میں بھی۔ مثال کے طور پہ ایک منافقین نے جنگیں بھی لڑی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنگیں بھی لڑی ہیں، لیکن اس کا کوئی ثواب تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ذرا آپ نوٹ رکھیں، پھر انشاءاللہ پھر بھی کبھی بات کر لیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اب ان ترجمہ سنا دیں۔ جزاء وفاقا، بدلہ ہے یہ پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ دنیا میں حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے میرے ہدایت کو جھٹلا دیا بری طرح۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز کا احاطہ ہے، ہم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تم مزہ چکھو، اب ہم تم پر عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ جزاء وفاقا، a fitting requital. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، For they were not anticipating any reckoning, وكذبوا بآياتنا كذابا، and they denied our signs utterly. وكل شيء أحصيناه كتابا، But we have enumerated everything in writing. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، So taste, we will increase you only in suffering. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔